کابل نے 27 اپریل 1978 اور 27 دسمبر 1979 تک 3 خون ریز انقلاب دیکھے۔ انقلاب سور کے نتیجے میں سردار داؤد خان کا تختہ الٹائے جانے کے بعد کامریڈ باہم دست و گریباں ہو گئے۔ سرخ انقلاب تو نہ آیا، البتہ خلق اور پرچم دھڑوں کی لڑائی نے افغانستان کو انسانی خون سے رنگ دیا۔ حفیظ اللہ امین نے نور محمد ترکی کو قتل کر کے خود عنان اقتدار سنبھال لی، اور پھر سوویت صدر برژنیف نے KGB کی اسپیشل فورس بھیج کر تیسرے فوجی انقلاب کے ذریعے ببرک کارمل کو تخت پر بٹھا دیا۔ ہم سنتے آئے ہیں کہ سوویت یونین گرم پانیوں کی تلاش میں افغانستان آیا، مگر حقیقت کیا ہے؟ روسی مداخلت کے اسباب کیا تھے؟ کابل میں بدلتی حکومتوں اور انقلابات کے دوران پاکستان کا کردار کیا رہا؟ آج ہم یہی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ ترازو کی سیریز افغانستان کی تاریخ کی 8ویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ انقلاب سور کے نتیجے میں سردار داؤد خان کی حکومت کا تختہ الٹائے جانے کے اگلے روز اخبارات میں خبریں شائع ہوئیں، نقش کہن مٹ گیا، بادشاہت کی باقیات کا صفایا ہو گیا۔ بتایا گیا کہ نور محمد ترکی انقلابی کونسل کے چیئرمین جبکہ ببرک کارمل وائس چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں۔ نور محمد ترکی، جنہیں ان کی ادبی خدمات کی وجہ سے افغانستان کا میکسم گورکی کہا جاتا ہے، انہوں نے کئی کتابیں لکھیں۔ سنگسار اور سڑے سمیت ان کے کئی ناول مشہور ہوئے۔ ظاہر شاہ کے دور حکومت میں ان کی باغیانہ سرگرمیوں سے تنگ آ کر حکومت نے انہیں امریکہ میں پریس اتاشی تعینات کر دیا، لیکن وہاں بھی نور محمد ترکی نے وہی سرگرمیاں شروع کر دیں تو واپس بلوا لیا گیا۔ نور محمد ترکی نے ببرک کارمل اور میر اکبر خیبر سے مل کر حزب ڈیموکریٹک خلق یعنی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان کی بنیاد رکھی۔ نور محمد ترکی کے دور میں زرعی اصلاحات نافذ کی گئیں۔ 19 اگست کو افغانستان کے یوم آزادی کے موقع پر افغان نیشنل ٹی وی کے نشریات کا آغاز ہوا۔ 5 دسمبر 1978 کو سوویت یونین کے ساتھ دوستی کے 20 سالہ معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ حکومت پاکستان نے بھی افغانستان میں قائم نئی انقلابی حکومت کو تسلیم کر لی۔ جنرل ضیاء الحق 9 ستمبر 1978 کو وزیر خارجہ آغا شاہی کے ہمراہ دورہ افغانستان پر کابل پہنچے تو حفیظ اللہ امین اور لیفٹیننٹ کرنل اسلم وطن یار نے ان کا استقبال کیا۔ جنرل ضیاء الحق کی کامریڈ نور محمد ترکی سے ملاقات زیادہ خوشگوار نہ رہی اور کئی بار افغان صدر نے چٹکی کاٹتے ہوئے ضیاء الحق کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ ان دونوں نے فوجی انقلاب کے نتیجے میں اقتدار پر قبضہ کیا ہے۔ جنرل خالد محمود عارف اپنی کتاب ضیاء الحق کے ہمراہ کے صفحہ نمبر 438 اور 439 پر اس ملاقات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ چہرے پر ایک شریر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے مسٹر ترکی نے جنرل ضیاء پر نگاہیں گاڑ دی اور کہا، اب آئیے اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم دونوں نے انقلاب کو کس طرح نافذ کیا۔ اس موضوع پر پہلے بولتے ہوئے فرمانے لگے، ہم گزشتہ 13 برسوں سے انقلاب لانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ مسٹر ترکی نے مہر سکوت توڑی، جنرل ضیاء کی طرف دیکھا اور پوچھا، اب آپ بتائیے کہ آپ نے انقلاب کو کیسے نافذ کیا؟ در حقیقت پاکستان میں کوئی انقلاب والی بات ہی نہ تھی۔ میں نے ٹیلی فون پر مسٹر بھٹو کو مطلع کیا کہ میں نے ملک کا نظم و نسق سنبھال لیا ہے۔ میں نے انہیں ان کی جان کی سلامتی کی ضمانت بھی دی اور بس، جنرل ضیاء الحق نے جواب دیا۔ جنوبی ایشیا میں انقلاب کا موسم عروج پر تھا۔ جب نور محمد ترکی برسر اقتدار تھے تو ایران میں اسلامی انقلاب آ گیا اور شاہ ایران رضا شاہ پہلوی کو رخصت ہونا پڑا۔ کابل میں امریکی سفیر ایڈولف ڈوبس کو اغوا کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا۔
کابل میں سرخ انقلاب پورے جوبن پر تھا۔ سرکاری عمارتیں، دکانیں، گھر، دفاتر، کھڑکیاں، گاڑیاں سب لال رنگ میں نہلا دی گئی۔ سرخ انقلاب کی اس مہم نے اس قدر زور پکڑا کہ کابل میں ریڈ پینٹ کی قلت ہو گئی۔ نور محمد ترکئی کو سرخ پسند تھا، پھر چاہے وہ رنگ ہو یا پھر سیاسی مخالف کامریڈوں کا خون۔ پل چرخی جیل کے باہر بلڈوزر کھدائی میں مصروف دکھائی دیتے، کیونکہ حکومت کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو پھانسی دے کر ان کی لاشیں ٹھکانے لگانا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ نور محمد ترکئی اور حفیظ اللہ امین کا تعلق خلق دھڑے سے تھا، چنانچہ پرچم والوں کو چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ ببرک کارمل، جنہیں شروع میں انقلابی کونسل کا وائس چیئرمین منتخب کیا گیا تھا، انہیں دیوار سے لگانے کے لیے چیکو سلواکیہ میں افغان سفیر بنا کر بھیج دیا گیا، جبکہ ڈاکٹر نجیب اللہ کو ایران میں سفیر تعینات کر دیا گیا۔ ببرک کارمل اور ڈاکٹر نجیب کو کابل طلب کیا گیا، مگر انہیں معلوم تھا کہ واپسی پر ان کا انجام کیا ہوگا، اس لیے دونوں نے واپس آنے کے بجائے یوگوسلاویہ کا رخ کر لیا اور خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر لی۔ حفیظ اللہ امین کو بادشاہ گھر کی حیثیت حاصل ہو چکی تھی۔ حفیظ اللہ امین کو پہلے وزیر خارجہ بنایا گیا، پھر داخلہ اور دفاع کی وزارت بھی حفیظ اللہ نے سنبھال لی۔ یوں فوج پر حفیظ اللہ امین کا اثر و رسوخ بڑھنے لگا۔ شروع میں نور محمد ترکئی اور حفیظ اللہ امین کے تعلقات مثالی تھے، دونوں ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ نور محمد ترکئی کہا کرتے تھے کہ حفیظ اللہ امین اور وہ نیل اور فلیش یعنی گوشت میں پیوست ناخن کی طرح ہیں، جنہیں الگ نہیں کیا جا سکتا، مگر پھر ان تعلقات میں دراڑ پڑ گئی اور دونوں کے درمیان فاصلے پیدا ہونے لگے۔ سوویت یونین کے صدر برزنیف نے ریڈ آرمی کے جنرل الیگزی یپیشیف، جو پورٹ بورو کے ایک اہم رکن تھے، انہیں 6 دیگر جنرلوں کے ہمراہ فیکٹ فائنڈنگ مشن پر کابل بھیجا۔ روسی وفد خلق اور پرچم دھڑوں کی لڑائی اور انتقامی کارروائیاں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ستمبر 1979 میں غیر جانبدار ممالک کی 6ٹی سربراہی کانفرنس ہوانہ میں ہو رہی تھی۔ نور محمد ترکئی اس میں شرکت کے لیے گئے تو ان کی پاکستانی صدر جنرل ضیاء الحق سے ملاقات ہوئی۔ اس کانفرنس کے بعد نور محمد ترکئی ماسکو چلے گئے، جہاں انہیں زبردست پروٹوکول دیا گیا۔ یہ آؤ بھگت ایسی تھی جیسے بکرے کو قربان کیے جانے سے پہلے اسے خوب کھلایا پلایا جاتا ہے۔ نور محمد ترکئی نہیں جانتے تھے کہ ان کے مہربان اپنا دست شفقت اٹھا چکے ہیں اور ان کا انجام اب چند ہی دنوں کی بات ہے۔ افغان جہاد کے دوران ISI کی افغان بیورو کی سربراہی کرنے والے بریگیڈیئر یوسف اپنی کتاب دی بیئر ٹریپ کے صفحہ نمبر 143 پر لکھتے ہیں کہ کریملن میں ایک سازش تیار کی گئی کہ وزیر اعظم حفیظ اللہ امین نور محمد ترکئی کو اقتدار سے ہٹا کر خود صدارت کا منصب سنبھال لیں۔ روسی خفیہ ادارے KGB کے ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ ان کی رائے کے برعکس کیا گیا، کیونکہ KGB امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی میں بطور طالب علم گزارے گئے دنوں کے حوالے سے حفیظ اللہ امین سے متعلق شکوک و شبہات کا شکار تھی اور شبہ تھا کہ اس کے CIA سے تعلقات ہیں۔ لیکن ایک بار پھر برزنیف نے KGB کی رائے مسترد کر دی۔ ترکئی کو مشاورت کے لیے ماسکو طلب کیا گیا اور اس دوران حفیظ اللہ امین نے کابل میں بغاوت کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ 11 ستمبر 1979 کو نور محمد ترکئی ماسکو سے واپس پہنچے تو حفیظ اللہ امین نے کابل ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔ اب فیصلہ کن لمحات کا آغاز ہو چکا تھا۔ نور محمد ترکئی نے بلا توقف اپنا ارادہ ظاہر کر دیا اور حفیظ اللہ امین کو بتا دیا کہ اسے تمام اختیارات ترک کر کے بطور سفیر بیرون ملک جانا ہوگا۔ دونوں میں تلخ کلامی ہوئی۔ حفیظ اللہ امین نے کہا تمہیں اقتدار سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ بہرحال چند روز بعد نور محمد ترکئی نے حفیظ اللہ امین کو ارگ شاہی محل میں دوپہر کے کھانے پر مدعو کیا۔
حفیظ اللہ امین کو معلوم تھا کہ یہ دعوت اسے راستے سے ہٹانے کے لیے دی گئی ہے، مگر چونکہ اسے سوویت حکام کی آشیرواد حاصل تھی، اس لیے وہ پولیس چیف سید داؤد ترین کے ہمراہ ارگ پیلس چلا گیا۔ محل میں داخل ہوتے ہی صدارتی محافظوں نے فائرنگ کر دی۔ پولیس چیف سید داؤد ترین مارا گیا۔ حفیظ اللہ امین بچ نکلا اور وزارت دفاع جا کر پناہ لی۔ وزارت دفاع اور افغان فوج حفیظ اللہ کے کنٹرول میں تھی اور کریملن میں تیار کی گئی سازش کے مطابق منصوبے کے دوسرے حصے پر عمل درآمد کا وقت آن پہنچا تھا۔ 27 اپریل 1978 کو انقلاب سور کے وقت بھی حفیظ اللہ امین کے احکامات سے فوج نے بغاوت کی اور اب ایک بار پھر حفیظ اللہ امین کے حکم پر افغان فوج کی 4th آرمرڈ کور کے ٹینکوں نے کابل کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ جلد ہی اہم سرکاری عمارتوں کا انتظام سنبھال لیا گیا۔ حفیظ اللہ امین فوجی دستوں کے ہمراہ ارگ پیلس میں داخل ہوئے۔ نور محمد ترکئی کو گرفتار کر لیا گیا۔ 16 ستمبر 1979 کی شام ایک اور انقلاب آ چکا تھا۔ 8 بجے ریڈیو افغانستان سے خبر نشر ہوئی اور اگلے روز کابل ٹائمز میں خبر شائع ہوئی کہ نور محمد ترکئی مزید قیادت کرنے کے قابل نہیں، انہوں نے معذرت کر لی ہے۔ حفیظ اللہ امین پی ڈی پی اے کے نئے جنرل سیکرٹری، انقلابی کونسل کے سربراہ اور افغان صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ حفیظ اللہ امین کے اس فوجی انقلاب کے دوران نور محمد ترکئی کو فوری طور پر قتل نہیں کیا گیا تھا، تاہم اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ ان کی جان بخشی کر دی گئی۔ 8 اکتوبر 1979 کو حفیظ اللہ امین کے حکم پر سابق صدر نور محمد ترکئی کے منہ پر تکیہ رکھ کر ان کی جان لے لی گئی۔ حفیظ اللہ امین نے بھی اقتدار سنبھالنے کے بعد وہی غلطی کی جو ان کے پیشرو حکمران کر چکے تھے، یعنی افغانستان کی خود مختاری کی بات کر کے سوویت حکام کو ناراض کرنا۔ حفیظ اللہ امین نے مطالبہ کیا کہ کابل سے سوویت حکومت کی طرف سے موجود مشیروں کو واپس بلایا جائے، سوویت خفیہ ادارے KGB کی سرگرمیاں محدود کی جائیں اور ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا سلسلہ بند کیا جائے۔ روسی صدر برزنیف کو جلد ہی اس بات کا ادراک ہو گیا کہ حفیظ اللہ امین پر بھروسہ کر کے انہوں نے غلطی کی ہے۔ KGB جو پہلے ہی حفیظ اللہ امین کے حوالے سے تحفظات کا شکار تھی، اس نے افغان صدارتی محل میں باورچی کے روپ میں موجود اپنے ایک ایجنٹ کے ذریعے حفیظ اللہ امین کو زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش کی، مگر چونکہ حفیظ اللہ امین اپنے کھانے پینے کے معاملے میں بہت محتاط تھے، اس لیے یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ اب ماسکو کی پولٹ بورو نے KGB ایجنٹس اور روسی فوج کے کمانڈوز کے ذریعے براہ راست مداخلت کر کے حفیظ اللہ امین کا تختہ الٹانے اور اپنا من پسند حکمران تخت پر بٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ 27 دسمبر 1979 کو بظاہر کابل میں حالات پرامن اور معمول کے مطابق تھے، مگر 1.5 سال کے مختصر عرصہ میں تیسرے فوجی انقلاب کا وقت آن پہنچا تھا۔ 27 اپریل 1978 کو انقلاب سور کے ذریعے سردار داؤد خان اور ان کے اہل خانہ کو بے رحمی سے قتل کیا گیا۔ 16 ستمبر 1979 کو حفیظ اللہ امین نے اقتدار پر قبضہ کرنے کے چند روز بعد نور محمد ترکئی کو مروا دیا اور اب محض 3 ماہ بعد ہی ان کے کمیونسٹ مہربان انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے آ رہے تھے۔ روسی فوج کے کمانڈوز کو ایئر لفٹ کر کے کابل میں اتارا گیا۔ KGB اسپیشل فورسز نے افغان صدارتی محل پر دھاوا بول دیا۔ حفیظ اللہ امین کو ان کے اہل خانہ، ساتھیوں اور محافظوں سمیت گولیوں سے بھون دیا گیا۔ جلد ہی تمام اہم عمارتوں کا کنٹرول سنبھال لیا گیا۔ افغان ریڈیو سے خبر نشر ہوئی کہ PDPA کے جلاوطن سینئر رہنما ببرک کارمل نے صدر مملکت کا منصب سنبھال لیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز سمیت دنیا بھر کے اخبارات میں خبریں شائع ہوئیں کہ روس کی مدد سے حفیظ اللہ امین کا تختہ الٹائے جانے کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا ہے، جبکہ جلاوطن سابق ڈپٹی پرائم منسٹر ببرک کارمل کمیونسٹ حکومت کے تیسرے سربراہ بن گئے۔
کامیاب فوجی بغاوت کے فوری بعد 2 ڈویژن روسی فوج سرحد پار کر کے افغانستان میں داخل ہو گئی اور پھر روسی افواج کی تعداد مسلسل بڑھتی چلی گئی۔ سوویت حکام کا خیال تھا کہ اپنے کٹ پتلی حکمران کو تخت پر بٹھانے کے بعد روسی افواج جلد ہی واپس لوٹ جائیں گی، لیکن 15 فروری 1989 کو جب دریائے آمو پر قائم حیرتان پل عبور کر کے روسی فوج کا آخری فوجی دستہ واپس گیا تو 9 سال اور 2 ماہ گزر چکے تھے اور اس دوران سوویت یونین تباہی کے دہانے پر جا پہنچا تھا۔ روسی مداخلت سے متعلق ہمارے ہاں یہ جملہ بہت مشہور ہے کہ سوویت یونین گرم پانیوں کی تلاش میں افغانستان آیا، لیکن حقیقت میں اس مداخلت کے اسباب کچھ اور تھے۔ حفیظ اللہ امین، جن سے متعلق KGB پہلے ہی تحفظات کا شکار تھی، ان کے بارے میں ماسکو کو اطلاعات مل رہی تھیں کہ وہ امریکہ سے دوستی کی پینگیں بڑھا رہے تھے اور واضح طور پر کہہ چکے تھے کہ وہ افغانستان کی خود مختاری کو بشمول روس کسی ملک کے پاس گروی رکھنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ افغانستان کی سنگلاخ سرزمین سرخ انقلاب کو جذب کرنے سے قاصر تھی۔ اسلام پسندوں کی طرف سے مزاحمت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس دوران ایران میں اسلامی انقلاب آ گیا۔ پاکستان میں عنان اقتدار سنبھالنے والے جنرل ضیاء الحق بھی اسلامی نظام کے نفاذ کی باتیں کرتے رہے تھے۔ روسی پولٹ بیورو کو خوف تھا کہ اگر افغانستان سے کمیونزم کا بوریا بستر گول ہو گیا تو یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا اور دنیا بھر میں کمیونزم کی ہوا اکھڑ جائے گی۔ امریکی مصنف ڈیوڈ ایس پینٹر اپنی تصنیف دا کولڈ وار کے صفحہ نمبر 92 پر لکھتے ہیں کہ سوویت حکام کو خوف تھا کہ افغانستان میں اپوزیشن کی کامیابی سے مسلم شدت پسند اقتدار میں آ سکتے ہیں، جس سے خطے میں ایران کا اثر و رسوخ بڑھ جائے گا اور ممکنہ طور پر سوویت یونین کی وسط ایشیائی ریاستوں میں حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ ایک اور پریشانی یہ تھی کہ حفیظ اللہ امین، جنہوں نے امریکی خفیہ اداروں سے روابط قائم کر رکھے تھے، جو اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے کہیں انور سادات کی طرح یو ٹرن لے کر افغانستان کو امریکی کیمپ میں لے کر نہ چلے جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو نہ صرف اس سے سوویت یونین کے وقار کو بہت بڑا دھچکا لگے گا، بلکہ افغانستان میں امریکی میزائل نصب ہو جائیں گے جن کی پہنچ وسط ایشیا اور سائبیریا تک ہوگی۔ افغانستان کی تاریخ بیان کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ روسی جارحیت کے بعد پاکستان اور امریکہ کس طرح اس جنگ میں کود پڑے اور روس کے خلاف مزاحمت کیسے کامیاب ہوئی، یہ سب معلوم ہو سکے گا آئندہ ایک ساتھ میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔